عمران خان کی تصویر لیک کرنے کا مقصد کیا ہے؟ چیئرمین تحریک انصاف و سابق وزیر اعظم عمران خان کی غیر قانونی قید کو آج 86 روز گزر چکے ہیں۔ عمران خان کی 5 اگست کو غیر قانونی گرفتاری کے بعد پہلی بار ان کی تصویر منظر عام پر آئی ہے، جو کہ اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقل کیے جانے کے دوران لی گئی۔ اس تصویر میں عمران خان خاصے کمزور نظر آ رہے ہیں، جس سے قوم تشویش میں مبتلا ہو گئی ہے کہ قومی لیڈر کی تصویر آج 1 ماہ بعد لیک کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا عمران خان کو ممکنہ طور پر سلو پوائزن دیا جا رہا ہے، یا اس سے قوم کا ذہن تیار کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کمزور ہو رہے ہیں؟ قوم اپنے محبوب لیڈر کی تصویر دیکھ کر خوشی سے جھوم تو اٹھی ہے، مگر ساتھ ہی تشویش بھی ہے۔ اگر عمران خان کو جیل میں کوئی نقصان پہنچایا گیا تو قوم چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور جیل حکام سے جواب مانگے گی۔ اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کا غیر قانونی ٹرائل شروع۔ اڈیالہ جیل میں آج سائفر کیس کی غیر قانونی سماعت ہوئی۔ چیئرمین عمران خان کے وکلاء نے غیر قانونی عدالت کو کہا کہ سائفر کی کاپی جو ریکارڈ کے ساتھ نہیں ہے اور جو سائفر کی کاپی پی ایم آفس آتی ہے اور کیسے واپس فورن آفس جاتی ہے، اس حوالے سے جو قانون موجود ہے اس کی کاپی اور سائفر کی کاپی ہم نے مانگی ہے، لیکن ابھی تک مہیا نہیں کی گئی۔ بغیر قانونی پروسیس کیے کیسے اس کیس میں ٹرائل آگے چل سکتا ہے؟ مگر وکلاء کی استدعا کو خصوصی عدالت کے جج نے مسترد کر دیا اور سماعت ملتوی کرتے ہوئے 7 نومبر کو گواہان کے بیانات ریکارڈ کرنے کا حکم دے دیا۔ قانون اور آئین سے مذاق جاری، ایک ہی الزام پر کئی ایف آئی آر درج۔ چیئرمین عمران خان کے وکیل نعیم حیدر پنجوتا نے اپنے ٹویٹ میں بتایا، عمران خان صاحب کی 6 عبوری ضمانتوں سمیت بشرا بی بی صاحبہ کی جعلی رسیدوں کے حوالے سے درج جھوٹی من گھڑت ایف آئی آرز میں 14 تاریخ تک توسیع ہو گئی ہے۔ یاد رہے کہ بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف توشہ خانہ کیس کے متعلق 2 کرمنل کارروائیاں چلائی جا رہی ہیں، ایک نیب میں اور ایک ایف آئی آر۔ قانون یہ کہتا ہے کہ ایک جرم کے اوپر ایک کارروائی چل سکتی ہے، لیکن یہاں قانون نہیں ہے، جرم تو ایک بھی نہیں بنتا، لیکن جب پاور آپ کے ہاتھ میں ہو تو پھر جو مرضی کرتے جاؤ، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ عمران خان کو توڑنے کے لیے ان کے اہل خانہ کو ہراساں کرنے کا سلسلہ جاری۔ چیئرمین عمران خان کی اہلیہ بشرا بیگم آج احتساب عدالت پیش ہوئی، جہاں ان کے وکیل نے دلائل دیے۔ جب بھی عدالت ضمانتوں کو نپٹاتی ہے، نیب پھر نوٹس بھیج دیتا ہے۔ تیسری دفعہ ہم نے کورٹ سے رجوع کیا ہے، دوسری طرف یہی نیب بن بلائے نواز شریف کو ضمانت دلوانے کے لیے پہنچ جاتا ہے، اور یہی نیب تھا جس نے خان صاحب کو ہائی کورٹ سے 9 مئی کو اٹھایا تھا۔ لیکن ایک بات یاد رہے کہ ایک طرف ہائی کورٹ نے مریم نواز کو 10 دن کی پروڈکشن دی تھی کہ گرفتاری سے 10 دن پہلے مریم کو نیب آگاہ کرے گی تاکہ وہ کورٹ سے ضمانت کے لیے رجوع کر سکے، لیکن دوسری طرف بشرا بی بی صاحبہ کی گرفتاری کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے۔ یہ انصاف کا دوہرا معیار ہے، جس کے بعد عدالت نے بشرا بی بی کی ضمانتوں میں 15 نومبر تک توسیع کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ چیئرمین عمران خان کو جیل میں کھانے میں زہر دینے کی اطلاع پر کور کمیٹی کا اجلاس طلب۔ مرکزی میڈیا ڈپارٹمنٹ کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا ہنگامی اجلاس جاری ہے۔ کور کمیٹی چیئرمین عمران خان کی اپنے وکلاء کو فراہم کی گئی معلومات کا نہایت تفصیل سے جائزہ لے رہی ہے۔ کور کمیٹی کے ہنگامی اجلاس کے بعد دوران قید چیئرمین عمران خان کی زندگی سے کھیلنے جیسے مکروہ عمل پر مفصل اعلامیہ جاری کیا جائے گا۔ لمس کے طلبہ نے کٹ پتلی وزیر اعظم کاکڑ کو ہلکی آنچ پر بھون دیا۔ کسی نے کوئی نعرہ نہیں لگایا، کوئی بدتمیزی نہیں کی، صرف مہذب سوالات پوچھے۔ عمران خان نے نوجوان نسل کے اوپر حکومت نہیں کی، بلکہ انہیں شعور دیا ہے۔ شعور ایک ایسی خوبی ہے کہ جب کسی کو آ جائے تو اسے کسی پابندی یا سختی سے دبایا نہیں جا سکتا۔ اوپر سے اس باشعور نسل کے ہاتھ میں سوشل میڈیا کی صورت میں ایسے ہتھیار آ چکے ہیں کہ انہیں کسی میڈیا کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اب تو اس نوجوان نسل کے ہتھے جو بھی چڑھے گا اس کے ساتھ بالکل ایسا ہی ہوگا جو کہ کٹ پتلی انوار الحق کاکڑ کے ساتھ لمز والوں نے کیا ہے۔ عمران خان کی اہلیہ کے بعد ان کی بہنوں کو بھی فسطائیت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ چیئرمین عمران خان کی بہنوں علیمہ خان اور عظمیٰ خان سمیت تحریک انصاف کے رہنماؤں علی امین گنڈا پور، مراد سعید، فاروق حبیب، حماد اظہر، میاں اسلم اقبال، اعظم سوادی، مدثر واسع قیوم کی جائیدادیں نیلام کرنے کا فیصلہ لاہور انتظامیہ نے عمل درآمد بھی شروع کر دیا ہے۔ عمران خان کے اہل خانہ اور پارٹی رہنماؤں پر یہ فسطائیت لندن معاہدے کا نتیجہ ہے۔ عدالتوں کی کھلی تحقیق جاری، ضمانت منظور ہوتے ہی دوسرے مقدمے میں گرفتاری۔ پاکستان تحریک انصاف کے نوجوان رہنما کامران بنگش کو کل پشاور ہائی کورٹ سے ضمانت ملی تو ڈیرہ اسماعیل خان کیس میں گرفتار کر لیا گیا۔ آج عدالت نے ڈیرہ اسماعیل خان مقدمے میں بری کیا تو ساتھ ہی ٹانک پولیس اپنے جعلی مقدمے میں گرفتار کر کے ٹانک لے گئی۔ عمران خان کا ساتھ نبھانے والے ہر رہنما کے ساتھ اسی قسم کی فسطائیت کی جا رہی ہے، جو کہ عدالتوں کی بھی کھلی توہین ہے۔
خواتین قیدی عدالتوں سے ضمانت کے باوجود مسلسل قید۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں لاہور پولیس نے خدیجہ شاہ کو جوڈیشل ریمانڈ مکمل ہونے کے بعد عدالت میں پیش کیا۔ عدالت نے خدیجہ شاہ کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 روز کی توسیع کر دی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کی جج ابر گل نے کیس کی سماعت کی۔ پولیس نے خدیجہ شاہ کے جوڈیشل ریمانڈ میں توسیع کی استدعا کی تھی، جو کہ منظور کر لی گئی۔ خدیجہ شاہ کو ہائی کورٹ پہلے رہا کرنے کا حکم دے چکی ہے، مگر اس حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انہیں دوبارہ گرفتار کیا گیا اور نیا جعلی مقدمہ بھی درج کر لیا گیا۔ غریب قوم کے ٹیکس کا پیسہ ایک مجرم کے آرام کے لیے اڑایا جا رہا ہے۔ مجرم نواز شریف جب سے واپس آیا ہے، پوری ریاستی مشینری اسی خوشامد میں لگی ہوئی ہے۔ غیر آئینی نگران حکومت کھل کر اپنی جانبداری دکھا رہی ہے اور غریب قوم کے ٹیکس کا پیسہ ایک مجرم پر لگا رہی ہے۔ مجرم کے آرام و سکون کے لیے جاتی عمرہ کے سامنے والی سڑک کو نئے سرے سے بنایا جا رہا ہے تاکہ کوئی گڑھا باقی نہ رہے۔ قوم کے ٹیکس کے پیسے کا بے دریغ استعمال مسلسل جاری ہے۔ غریب قوم پر گیس کی قیمتوں کا نیا پہاڑ توڑ دیا گیا۔ نگران وفاقی حکومت نے گیس کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری دے دی۔ گیس کی قیمتوں میں منظوری اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں دی گئی۔ اضافہ 1 نومبر سے ہوگا۔ پیٹرولیم ڈویژن نے گیس کی قیمتوں میں منظوری سے متعلق اعلامیہ جاری کر دیا۔ اس منظوری سے قوم پر اربوں روپے کا نیا پہاڑ توڑا گیا ہے۔